العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم سامعین اور عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے مختصر نفحۃ العرب کا نسخہ نظر آ رہا ہوگا، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ مختصر نفحۃ العرب، چونکہ یہ کتاب مدرسہ جامعہ اسلامیہ اشاعۃ العلوم اکل کوہ کے نصاب میں داخل ہے، لہذا اسی نصاب کے تحت اب انشاءاللہ ان کے دروس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو آج چونکہ پہلا دن ہے، ہم کچھ مبادیات اور مقدمے کے طور پر بتائیں گے کچھ باتیں، انشاءاللہ اس کے بعد درس کا آغاز ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے مقدمۃ العلم کے طور پر ہم مصنف رحمہ اللہ کا مختصر تعارف کرائیں گے، پھر اس کے بعد اس کتاب کا نام، فن، پھر اس فن کے اندر جو چیزیں پڑھائی جائے گی، اس علم کے موضوع، تعریفات، غرض و غایت وغیرہ بتائے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے اس کتاب کا نام کیا ہے؟ مختصر نفحۃ العرب۔ چونکہ یہاں کے نصاب کے متعلق اس کتاب کے اندر تمام ابواب پڑھائے نہیں جاتے ہیں، بلکہ القسم الاول فی فضل العلم والادب، یہاں سے اس کا آغاز ہوگا، پھر بیچ میں 7 اسباق کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کے بعد آگے القسم التاسع فی ومضات من سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر کتاب تک پڑھایا جائے گا، چونکہ آخری سبق ہے۔ القسم الثانی عشر فی دروس شتیٰ۔ تو آج ہم مختصر طور پر مصنف رحمہ اللہ کا تعارف کرائیں گے اور لغوی و اصطلاحی تعریف، موضوع اور غرض و غایت بتائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے آپ کے سامنے جو کتاب کھلی ہوئی ہے، مختصر نفحۃ العرب، اس کتاب کے مصنف کا نام آپ خود دیکھ رہے ہوں گے، الشیخ الادیب الفقیہ محمد اعزاز علی الامروہوی ہیں۔ اس کتاب کے مصنف کا نام آپ نے کتاب میں دیکھ لیا ہوگا، الشیخ الادیب الفقیہ محمد اعزاز علی الامروہوی ہے۔ تو مصنف کا کچھ مختصر تعارف آپ سن لیں، اور آپ اپنی کاپیوں میں تحریر بھی کر سکتے ہیں تاکہ طلباء کرام کو امتحان وغیرہ میں آسانی ہو، چونکہ امتحان میں مصنف کے حالات وغیرہ کے متعلق بھی کبھی سوالات آ جاتے ہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ کا اجمالی تعارف، مختصر تعارف، نام محمد اعزاز علی، محمد اعزاز علی نام ہے، اور لقب اعزاز العلماء ہے۔ مصنف کا نام اعزاز محمد اعزاز علی اور لقب اعزاز العلماء ہے۔ نسب نامہ اس طرح ہے، اعزاز علی بن محمد مزاج علی بن حسن علی بن خیر اللہ۔ مصنف رحمہ اللہ کا نسب اس طرح ہے، اعزاز علی بن محمد مزاج علی بن حسن علی بن خیر اللہ۔ آپ ضلع مراد آباد کے مشہور قصبہ امروہہ کے رہنے والے ہیں۔ آپ کا تعلق قبیلہ کمبوہ سے ہے۔
جو ہندوستان کا مشہور قبیلہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش سن 1300 ہجری میں ہندوستان کے معروف و مشہور شہر بدایوں میں غروب آفتاب کے وقت ہوئی، اور نانا جان نے اعزاز نام رکھا۔ یہ مصنف رحمہ اللہ کے نام سے متعلق تھا۔ اب آپ کی تعلیم سے متعلق بھی کچھ سن لیں۔ آپ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد اپنے مشفق استاد حضرت مولانا سہول صاحب بھاگلپوری رحمہ اللہ کی کوشش سے سن 1330 ہجری کے اوائل میں 25 روپے مشاہرہ پر دارالعلوم دیوبند میں بحیثیت مدرس شاہجہاں پور سے تشریف لائے اور دارالعلوم کے ابتدائی مدرس مقرر کیے گئے اور علم الصیغہ، مفید الطالبین، نور الایضاح وغیرہ کا درس دینا شروع کیا، اور 9 سال کے بعد 1339 ہجری میں 9 سال تک آپ دارالعلوم دیوبند میں ان کتابوں کو پڑھاتے رہے۔ 9 سال کے بعد سن 1339 ہجری میں آپ مولانا حافظ احمد صاحب کے ساتھ حیدرآباد تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ افتاء سے متعلق امور میں معاون بنے رہے۔ پھر 1 سال کے بعد ہی آپ کو دارالعلوم دیوبند طلب کر لیا گیا، چنانچہ آپ سن 1340 ہجری میں حیدرآباد سے پھر دیوبند تشریف لائے اور تا حیات دارالعلوم میں خدمت انجام دیتے رہے۔ آپ درس کے وقت کے بہت زیادہ پابند تھے، سردی ہو یا گرمی، جاڑا ہو یا برسات، بیماری ہو یا تندرستی، خوشی ہو یا غم، بہر صورت آپ کا سبق جاری رہتا تھا۔ گھنٹہ بجانے والے کے گھنٹہ بجانے سے فارغ ہونے سے پہلے ہی آپ درسگاہ پہنچ جاتے تھے اور سبق شروع فرما دیتے، اور گھنٹہ بجنے پر کتاب فوراً بند کر دیتے۔ مزید برآں آپ کو شاعری کے اندر ید طولہ حاصل تھا۔ آپ کے مزاج میں انکساری، فروتنی اور تواضع بے حد تھی۔ غالباً آپ کو حضرت گنگوہی قدس سرہ سے شرف بیعت حاصل تھا اور حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ سے اجازت حاصل تھی۔ آپ نے 13 رجب بروز منگل بوقت صبح صادق سن 1347 ہجری میں اس دنیائے فانی سے رحلت فرمائی، اور اب آپ مزار قاسمی میں آرام فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو منور فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ یہ آپ کے سامنے مختصر طور پر مختصر نفحۃ العرب کتاب کے مصنف کا تعارف کرایا گیا۔ چونکہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا یہ کتاب فن ادب میں ہے، جس کو آپ عربی ادب بھی کہہ سکتے ہیں، تو مناسب معلوم ہوتا ہے چونکہ ابھی ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں تو ادب کی لغوی و اصطلاحی تحقیق کر لیں۔ ادب کی غرض و غایت کیا ہے، موضوع کیا ہے، تھوڑا اس پر بھی نظر کر لیں۔ تو سب سے پہلے چونکہ یہ کتاب جو ہے فن ادب میں ہے، تو ادب کی لغوی و اصطلاحی تعریف سماعت فرما لیں، اور طلباء کرام سے درخواست ہے کہ آپ اپنی کاپیوں میں نوٹ کر لیں، تحریر کر لیں، تاکہ آگے چل کر آپ کو آسانی ہو۔ تو ادب لغت میں، ادب کی لغوی تعریف، ادب لغت میں باب کروما سے بھی آتا ہے، ادب باب کروما سے بھی آتا ہے اور ضربہ سے بھی۔ کروما سے اس کا مصدر، کروما سے اس کا مصدر ادباً بفتح الدال آتا ہے،
ادب باب کروما سے اس کا مصدر ادبن بفتح الدال آتا ہے، ادب والا ہونا، اسی سے ادیب ہے جس کی جمع ادبا ہے۔ اور ادب باب ضرب سے اس کا مصدر ادبن بسکون الدال آتا ہے، دال کے سکون کے ساتھ آتا ہے، معنی ہوگا دعوت کا کھانا تیار کرنا یا دعوت دینا۔ ادب باب ضرب سے اس کا مصدر ادبن بسکون الدال آتا ہے، دعوت کا کھانا تیار کرنے اور دعوت دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ادب کے لغوی معنی بلانے کے بھی آتے ہیں۔ المحیط میں الادب کے معنی لطافت طبع اور خوش اتواری کے بیان کیے ہیں۔ کہا جاتا ہے ادبہ، اس کو سکھایا، ادب بہ، اس سے سیکھا۔ یہاں تک ادب کی لغوی تعریف ہوئی۔ خلاصے کے طور پر آپ اتنا بھی لکھ سکتے ہیں کہ ادب کے لغوی معنی بلانے کے بھی آتے ہیں۔ الادب کے معنی لطافت طبع اور خوش اتواری کے بیان کیے ہیں۔ المحیط میں الادب کے معنی لطافت طبع اور خوش اتواری کے بیان کیے ہیں۔ کہا جاتا ہے ادبہ، اس کو سکھایا، ادب بہ، اس سے سیکھا۔ مختصر طور پہ ادب کی اصطلاحی تعریف۔ ادب کی اصطلاحی تعریف میں علماء کی مختلف تعبیریں ملتی ہیں، الگ الگ حضرات نے اس کی تعریفیں کی ہیں، تو ہم ان میں سے دو تین تعریف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ادب کی اصطلاحی تعریف علامہ مرتضیٰ زبیدی نے اپنے شیخ کے حوالے سے تاج العروس جلد نمبر 1 صفحہ 144 میں ادب کی یہ تعریف نقل کی ہے۔ الادب ملکۃ تعصم عمن قامت به عما یشینہ۔ علامہ مرتضیٰ زبیدی نے اپنے شیخ کے حوالے سے تاج العروس کتاب جلد نمبر 1 صفحہ 144 میں ادب کی یہ تعریف نقل کی ہے۔ الادب ملکۃ تعصم عمن قامت به عما یشینہ، کہ ادب ایک ایسا ملکہ ہے کہ جس کے ساتھ قائم ہوتا ہے، ہر ناشائستہ بات سے اس کو بچاتا ہے۔ کیا کریں گے اس کو ترجمہ؟ ادب ایک ایسا ملکہ ہے جس کے ساتھ قائم ہوتا ہے، ہر ناشائستہ بات سے اس کو بچاتا ہے۔ اسی طریقے سے سید شریف جرجانی رحمہ اللہ نے تعریفات صفحہ 6 میں، اپنی کتاب تعریفات صفحہ 6 میں، اور صاحب منجد نے المنجد میں ادب کی تعریف یہ کی ہے، هو علم يحترز به من الخلل في كلام العرب لفظا وكتابة۔ ایک مرتبہ اور سن لیں، هو علم يحترز به من الخلل في كلام العرب لفظا وكتابة۔ علم ادب وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان کلام عرب میں لفظی اور تحریری غلطی سے بچ سکے۔ آپ علم ادب کی اصطلاحی تعریف اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ خلاصے کے طور پر ادب اس علم کا نام ہے جس کے ذریعے کلام عرب میں لفظی اور کتابی غلطیوں سے بچا جا سکے۔ لفظ یا کتابت کی غلطی سے زبان کے اندر جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس سے حفاظت ہو۔ ایک مرتبہ اور سن لیں، آپ ادب کی اصطلاحی تعریف اس طرح کر سکتے ہیں، ادب اس علم کا نام ہے جس کے ذریعے کلام عرب میں لفظی اور کتابی غلطیوں سے بچا جا سکے، لفظ یا کتابت کی غلطی سے زبان کے اندر جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس سے حفاظت ہو۔ تو اس طریقے سے آپ نے ادب کی لغوی و اصطلاحی تعریف کو سن لیا۔ اب ادب کی غرض و غایت بھی سماعت فرما لیں۔ ادب
کی غرض و غایت اس طرح ہے کہ ما فی الضمیر کو پورے طور سے نہایت دلچسپ اور مؤثر پیرائے سے دوسرے کے ذہن نشی کر دینا علم ادب کی غایت ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ عربی ادب کا یہ بھی فائدہ ہے کہ قرآن و حدیث کو اس کے اعجاز لفظی و معنوی سے کامل طور پر متاثر ہو کر اس کے مضامین کو سمجھنا اور سمجھانا۔ ایک مرتبہ اور سن لیں، علم ادب کی غرض و غایت ما فی الضمیر کو پورے طور سے نہایت دلچسپ اور مؤثر پیرائے سے دوسرے کے ذہن نشی کر دینا علم ادب کی غایت ہے، علم ادب کی غایت ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ عربی ادب کا یہ بھی فائدہ ہے کہ قرآن و حدیث کو اسی کے اعجاز لفظی و معنوی سے کامل طور پر متاثر ہو کر اس کے مضامین کو سمجھنا اور سمجھانا۔ خلاصے کے طور پر آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، علم ادب کی غرض و غایت یہ ہے کہ متکلم اپنے دل کی بات کو مکمل طور پر نہایت مؤثر انداز سے دوسروں تک پہنچا سکے۔ آسان طریقے سے علم ادب کی غرض و غایت متکلم اپنے دل کی بات کو مکمل طور پر نہایت مؤثر انداز سے دوسروں تک پہنچا سکے، اتنا بھی کافی ہے۔ اب بچا علم ادب کا موضوع، چونکہ ہر فن کا موضوع ہوتا ہے۔ علم ادب کے موضوع کے سلسلے میں محققین کا یہ کہنا ہے کہ اس علم کا کوئی موضوع نہیں ہے۔ علم ادب کے موضوع کے سلسلے میں محققین کا یہ کہنا ہے کہ اس علم کا کوئی موضوع نہیں ہے۔ ابن خلدون نے ادب کے موضوع سے انکار کرتے ہوئے حسب ذیل عبارت لکھی ہے: هذا العلم لا موضوع له لينظر في اثبات عوارضه او نفيها، یعنی علم ادب کا کوئی موضوع نہیں ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے مثبت یا منفی انداز میں بحث کی جائے۔ کیا مطلب؟ منشا یہ ہے کہ موضوع اسی علم کا متعین کیا جا سکتا ہے جس کی تمام قسموں کی موضوعات تباین صنفی یا نوعی کے باوجود کسی ایک جنس قریب میں مطلق کے تحت داخل ہو، اور یہاں علم ادب کا حال بالکل اس کے برعکس ہے۔ اس کی تمام قسموں کے موضوعات کسی ایک جنس قریب کے تحت داخل نہیں ہیں۔ اسی بنا پر علم ادب کا موضوع اب تک متعین نہیں ہو سکا اور مجبور ہو کر محققین کو موضوع کا انکار کرنا پڑا، اور ابن خلدون نے بھی اپنی مذکورہ عبارت کے ذریعے صاف انکار کر دیا۔ حضرت مصنف رحمہ اللہ نے اسی کو حق قرار دیا ہے کہ علم ادب کا کوئی موضوع نہیں ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ علم ادب کا موضوع طبیعت یا فطرت ہے۔ طبیعت یا فطرت سے مراد واردات اور تأثرات ہیں جس سے انسان کا اس مادی دنیا میں تصادم ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان خارجی حقائق کا مظہر ہے، اور طبیعت اندرونی کیفیات کی داخلی یا خارجی احوال و عمل کی منظر کشی اور عکاسی کا نام طبیعت یا فطرت ہے۔ یہی ادب کا موضوع ہے، لیکن اس قول کو علماء نے مرجوح قرار دیا ہے اور محققین کی رائے کو راجح بتایا ہے، ان وجوہات کی بنا پر جن کا ذکر ابھی کیا جا چکا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ علم ادب کا موضوع نہیں ہے۔ تو بس آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور مقدمہ کے طور پر کتاب کا نام مختصر نفحۃ العرب ہے۔ کتاب کے مصنف کا نام محمد اعزاز علی ہیں، اور
یہ کتاب چونکہ فن ادب میں ہے تو ادب کی لغوی و اصطلاحی تعریف، ادب کی غرض و غایت اور فن ادب کا موضوع، ان تمام باتوں کو بتا دیا گیا۔ بس یہ مختصر طور پر آپ کے سامنے مقدمہ کے طور پر کچھ حاضر کیا گیا۔ اب انشاءاللہ آئندہ اسباق میں مستقل طور پر اسباق شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے علم میں اضافہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.